لگاؤ بھی میں لگا دوں. چلو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الاکراہ. قول اللہ تعالی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. وقال الا ان تتقوا منہم تقاہ وہی تقیہ. وقال ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا. قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے یہ امام بخاری نے عفوا غفورا تک جو ہے وہ تمام آیتیں جو ہیں وہ اپنی مراد رکھی ہے، اسی لیے الی قولہ عفوا غفورا کہہ دیا. وقال والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر اللہ المستضعفین الذین لا یمتنعون من ترک ما امر اللہ به. قرآن مجید کی آیات جو ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں، بلکہ ان آیات کے اضافے سے اکراہ جو ہے اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ واضح کیے جا رہے ہیں. قرآن مجید کی آیات متعدد لینا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ پہلو آ جائیں جو قرآن مجید کے اندر جو ہیں وہ مراد دیے گئے ہیں. اور اس لیے اب جو ہے یعنی کتاب الاکراہ تو ظاہر ہے کہ عنوان ہے، اور ترجمۃ الباب جو ہے اس کو مترجم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس باب کے مختلف پہلو جو ہیں وہ واضح کیے جاتے ہیں. تو قرآن کی آیتوں کے ذریعہ سے اس کے مختلف پہلو جو ہیں واضح کیے جا رہے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک اہم بات یہ بتا دوں کہ اقرا جو ہے وہ جس پہلو کو واضح کرتا ہے اس کا اصول اور اس کی بنیاد جو ہے یہ اہلیت ہے. اصول کے اندر اہلیت اس کو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا مخاطب ہو. قرآن مجید کی یہ آیتیں جو ہیں یہ مختلف لوگوں کو خطاب ہے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. ویسے اہلیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے اہلیت وجوب اور دوسری کو کہا جاتا ہے اہلیت ادا.
وجوب کا معنی یہ ہے کہ اب اہلیت جو ہے وہ واجب ہو گئی ہے۔ کس پر واجب ہوئی ہے؟ یہ ان لوگوں پر واجب ہے جن کا حق ہے، اور اہلیت وجوب کی جو اصل بنیاد ہے وہ زندگی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر زندگی پائی جائے، اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور ان حقوق کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اس زندگی کی بنیاد پر۔ لیکن زندگی کے اندر کئی قسم کے ایسے پہلو ہوتے ہیں جو انسان کو جو ہے وہ بری کر دیتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں یہ آیا ہے رفع عن امت ہاں جی رفع عن امت یہ نہیں اقرا تو بعد میں آتا ہے، رفع عن امت جی ہاں رفع عن امت النسیان رفع عن امت النوم والنسیان، رفع عن امت النوم والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ میری امت سے یہ چیزیں جو ہیں وہ اٹھا لی گئی ہیں، ایک تو نیند کی حالت میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، خواب ہوتا ہے، اور خواب کا جو واقعہ ہوتا ہے اس واقعہ کے وجود میں آنے کی کوئی خواب بنیاد نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی خواب میں دیکھا کہ کسی نے فلاں شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے، اس شخص کو جس نے خواب میں دیکھا اور اسے پہلے معلوم ہو گیا وہ شخص بعد میں جو ہے وہ قتل ہو گیا، اس کی خواب سچی ہو گئی، تو اس بنیاد پر اسے جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ خواب اور چیز ہے۔ تو اس لیے رفع عن امت النوم اور اسی طرح نسیان، جس شخص کو خطاب کیا گیا ہو اور وہ خطاب کو بھول جائے اس کا نسیان بھی جو ہے یہ بھی عارضہ ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے یہ بیان کی ہے مستکرہ علیہ، وہ چیزیں بھی معاف کر دی گئی ہیں جن پر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مجبور کیا جاتا ہے اور وہ لاچار ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اہلیت وجوب زندگی سے پیدا ہوتی ہے، اگرچہ اس بارے میں کچھ اختلاف ہے کہ انسان کی زندگی کب سے ہے۔ ایک تو کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ پیدائش سے ہے، لیکن حقوق جو ہے وہ تو اس وقت شروع ہو جاتے ہیں جب کہ 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر جو ہے وہ روح پھونکی جاتی ہے۔ اگر کسی عورت کا حمل گرا دیا جائے اور بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر اپنے 4 مہینے پورے کر چکا ہے تو اس کے لیے شریعت میں سزا ہے کہ ایک غلام یا لونڈی جو ہیں وہ آزاد کی جائیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں اس بچے کا بھی حق ہے۔ مزید جو ہے وہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ صحیح اور سالم جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہ نقصان کی صورت میں تو جو ہے وہ تاوان ڈال دیا گیا ہے اس پر جس نے حمل گرایا ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ اگر پیدائش ہے کہ اس تو یہ علامت ہوتی ہے بچے کی چیخ کہ بچہ جو ہے وہ زندہ ہے۔
تو اس وقت جو ہے وہ اگر بچہ جو ہے وہ مردہ پیدا ہو تو پھر اس کے حقوق گر جاتے ہیں، مثال کے طور پر وہ وارث نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بچہ جو ہے وہ زندہ پیدا ہو جائے تو اس کا جو ہے وہ صرف ترکہ اس کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ فطرانہ بھی ہے، یعنی فطرانہ بھی اس پر جو ہے وہ عائد ہوتا ہے، اور جو خاندان کا بڑا ہے، جو بچہ زندہ پیدا ہو گیا ہے، اس کے لیے فطرانہ بھی ہے، یعنی اس کے لیے حقوق کیا ہیں اور اس پر حقوق کیا ہے۔ اب اس پر حق یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اس کی جداد ہے جو ماں باپ نے چھوڑی ہے، تو اس بچے کا حق یہ ہے کہ وہ جداد اس کو دی جائے، تاکہ وہ اس بچے کی جداد جو ہے اس کے بارے میں کوئی ولی مقرر کر دیا جائے گا، اور ولیوں کو جو ہے وہ ہدایات ایسی موجود ہے کہ جس کے ساتھ وہ بچہ جو ہے وہ اپنے حق لے سکے گا، یا اس کے اوپر جو حق عائد ہوتے ہیں وہ بھی ادا کرنے ہوں گے۔ لیکن تمام کے تمام حق جو ہیں اس کی بنیاد زندگی ہے، یعنی اگر زندگی موجود ہے تو پھر اس کے لیے بھی حق ہیں اور اس کے اوپر بھی حق ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک عمر ہوتی ہے جس کو سن شعور کہتے ہیں یا سن شعور۔ سن اس وجہ سے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے سن بھی کہہ دیں گے تو سن کے معنی دانت کے ہوتے ہیں، اور سنا شعور کا معنی یہ ہے کہ اس کی اب وہ سال آ گیا ہے جس کے اندر اسے شعور ملتا ہے۔ شعور جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ انسان جو ہے وہ دوسری چیزوں کا اندازہ کرتا ہے، اسے اندازہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا بچہ جو ہے اس کو مائیں بٹھا دیتی ہیں کہ اپنے بھائی بہن کا خیال رکھنا۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی غربت کی وجہ سے جو بچے سن شعور کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے ماں باپ بسا اوقات جو ہے وہ ایسی بیچنے کی چیزیں جو ہے بچے کو اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ اب اس کا یہ حق ہے کہ اس کی جو چیزیں ہیں کوئی ان چیزوں کو نہ چھیڑے، اور اس کو یہ حق ہے کہ وہ ماں باپ کے سکھانے کے مطابق ان کی جو قیمت ہے وہ مناسب لے لے، تو قیمت کا اس کا حق ہے، اور وہ جو بیع کرے گا اس کی بیع بھی ہو جائے گی، خرید و فروخت بھی ہو جائے گی۔ یعنی بیع کے معنی ہوتے ہیں معاملات، بیع کے معنی صرف خرید و فروخت نہیں ہوتے۔ ہمارے قانون کے اندر آج کل بیع جو ہے وہ صرف خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتی ہے، حالانکہ نہیں، تمام قسم کے معاملات جو ہیں یہ بیع میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بیع جو ہے، مثال طور پر آپ دیکھیے کہ کتاب البیوع کے اندر کتنے باب آ جاتے ہیں، غصب کے باب آ جاتے ہیں، وکالت کے باب آ جاتے ہیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ خرید و فروخت کے باب آ جاتے ہیں۔ تو بیع کے اندر یہ معاملات جو ہیں وہ تمام کے تمام شامل ہیں۔ تو اس اعتبار سے شریعت میں بیع کا مفہوم اور ہے، اور ہمارے قانون میں جو بیع ہے وہ صرف خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں اسے حق نہ دیا جائے خرید و فروخت کا تو کہتے ہیں کہ اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ بچہ جب سن شعور کو پہنچتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ بیع بھی کر سکتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ کچھ اور حقوق بھی بن جاتے ہیں کہ اس کی چیزوں کی جو ہے وہ لوگ حفاظت کریں، اس کی چیزوں کی لوٹ مار نہ ہو۔ تو یہ شریعت کے اندر یہ بھی اہلیت وجوب جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ ایک چیز جو آج کل خاص طور پر آ گئی ہے کہ پہلے تو انفرادی معاملات ہوتے تھے، اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ ادارے قائم کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی تھے، اور حکمران جو ہیں وہ ایسے ادارے قائم کرتے ہیں کہ ان اداروں کے حقوق ہوتے ہیں، جیسے کہ حکمران کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا جانشین مقرر ہو۔ مثال کے طور پر اگر وہ اس کیفیت میں آ گیا ہے کہ کوئی معاملہ انجام نہیں دے سکتا تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا جانشین مقرر کرے، اور اگر نہ کرے تو اس کی جو وصیت ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کا حق ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوت ہونے کے وقت مشورہ کر کے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنا دیا تھا، اور اس کی جو وصیت ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ حاکم امیر ایک لفظ ہے، لیکن اس کا جو ادارہ بنتا ہے اس کو بولتے ہیں امارہ، حکومت یا امارہ۔ اگرچہ آج دنیا میں حکومت کے طرح طرح کے نظام آ گئے ہیں، لیکن اسلامی نظام کے اندر جو ہے وہ کوئی حکومت اس وقت تک اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتی جب تک کہ وہ نبوت کو تسلیم نہ کرے۔ تو اسی لیے شاہ ولی اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ولی ہوتا ہے یا خلیفہ ہوتا ہے، الخلافت عن النبوہ، خلافت جو ہے یہ نبوت کی طرف سے اختیار حاصل کرتی ہے، یعنی اگر اس نے نبوت کو نہیں مانا تو خلافت جو ہے وہ قائم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اسلام کے اندر نبوت جو ہے وہ اہم ہے اور وہ دائمی ہوتی ہے۔ جب تک نبی جو ہے وہ نیا نہیں آتا اس وقت تک جو ہے وہ نبوت پہلے کی باقی رہے گی، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو اب آپ کے لیے نہ کوئی وقت ہے تا قیامت آپ کی نبوت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جہاں جہاں کوئی انسان پایا جاتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ پہنچنی چاہیے۔ اس لیے جس کو یہ دعوت نہیں پہنچتی، مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس دعوت کو اس تک بھی پہنچائیں۔ اور اگرچہ اللہ نے بھی اہتمام کیا ہے کہ جب تک کسی شخص کو اسلام کی دعوت نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے لیے اسلام لازمی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی یہ آیت وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول کا پیغام جب کسی شخص کو مل جائے پھر اس پر جو ہے وہ شریعت نافذ ہوتی ہے۔ ایک ہے امت دعوت کا معنی تو یہ ہے کہ اس کو پہنچ گئی، اور اس کے بعد ایک ہے امت اجابت۔ امت اجابت وہ ہے جس نے شریعت کو تسلیم کر لیا، اور شریعت کے بارے میں آپ کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ صرف وہی جو ہے وہ شریعت ہوتی ہے، وہی کے علاوہ جو ہے وہ کوئی شریعت نہیں ہوتی۔ آپ کا جو بھی حق جو ہے وہ پیدا ہوگا وہ آپ کو شریعت سے ملے گا، اور جو حق آپ پر ہوگا وہ بھی آپ کو شریعت سے ملے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جیسے خلافت، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پہلے بنی اسرائیل کے اندر یوں ہوتا تھا کہ نبی جو ہے وہ آسمانی ہدایات دیتا، اور ان آسمانی ہدایات کو جو ہے ان کے خلیفہ جو ہے وہ امیر کی صورت میں آتے، اور وہ جو ہیں وہ ان اختیارات کو جو ہے وہ نافذ کرتے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ انبیاء جو ہے وہ اپنا خلیفہ خود بنائیں۔ اگر اللہ کی طرف سے خلیفہ بن جائے تو نبیوں کو وہ بھی ماننا پڑتا ہے۔ جیسے کہ میں اس کی مثال دے سکتا ہوں، آپ دیکھیے کہ شمعون، اصل میں نام تو کئی ہیں، شمیل بھی ہے اس کا نام، شمیل بھی ہے، شمعون جو ہے یہ نام آسان بھی ہے اور یہ عام ہے۔ تو یہ ایک ہی شخص ہے جس کے یہ نام ہے، اور وہ جو تھا وہ اس دور میں نبی تھا۔ اذ قالوا لنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، تو انہوں نے اپنے نبی شمعون سے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ آپ بادشاہ مقرر کیجئے جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ نبی نے یہ بتایا کہ طالوت جو ہے وہ تمہارے لیے بادشاہ ہے، تم نے طالوت کا کہنا ماننا ہے۔ اگر طالوت کوئی حکم دے اور وہ آپ نہ مانیں تو اس پر جو ہے وہ دنیا میں بھی سزا ہے، اور بسا اوقات اللہ کی طرف سے سزا آ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔
یہ قرآن کی آیت، اس کے بعد یہ طالوت کی طرف سے حکم نافذ ہوا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب وہ لڑائی کے لیے جو ہے اس نے لشکر تیار کر لیے اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، الگ ہو گئے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو جو ہے وہ آزمانے والا ہے۔ کس طرح آزمانے والا ہے کہ ان لشکریوں نے پانی نہیں پینا، اگر کوئی زیادہ حاجت ہو تو ایک چلو جو ہے وہ اس کے اندر پانی دے کر پیا جا سکتا ہے، اللہ مرغ طرف غرفۃ بیدہ، اور اگر وہ زیادہ پیے گا تو پھر وہ اس لشکر کا حصہ نہیں رہے گا۔ تو اس طرح سے ان کی آزمائش کی گئی، اور اس میں حکم کس کا تھا؟ طالوت کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر ہو یا بادشاہ ہو یا خلیفہ، کچھ لفظ یہ تو الفاظ ہیں اختیارات، لیکن ان کا حکم جو ہے وہ ایسے ہی ماننا فرض ہے، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو اس لیے نبوت خلیفہ کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ طالوت جو کام کرتے تھے اس کے اندر ہدایات کس کی ہوتی، حتیٰ کہ ان کا تقرر جو ہے وہ شمون کی طرف سے ہوا ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ امیر کا حکم جو ہے قرآن مجید کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ عام طور پر جو ہیں وہ بڑے کی موجودگی میں جو ہے وہ بسا اوقات اولادیں بھی اتنا اعتماد کرتی ہیں کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایسے ہدایات دینی شروع کر دیتی ہیں جیسے کہ باپ ہو، اور باپ خود موجود ہو، وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہو، تو اولادیں جو ہیں وہ الگ حکم دیں۔ تو یہ احکام جو ہیں وہ اولادوں کے جو ہیں وہ زیادتی ہوتی ہے، ان کو جو ہے باپ کی موجودگی میں ایسا حکم جاری نہیں کرنا چاہیے جو باپ کے مرضی کے خلاف ہو۔ تو اس لیے میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ باپ جو ہے وہ فطری امیر ہوتا ہے، گھر کا نظام جو ہے یہ فطری طور پر چلتا ہے، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرما دی، کلکم رائن و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور وہ جن کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے وہ ان کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا۔ اور جس شخص کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رائی بنایا، ذمہ دار بنایا، اور اس نے جو ہے وہ اپنے ماتحت ذمہ داروں کا دھیان نہیں رکھا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اس لیے بہت اہم چیز ہے، ہم جن چیزوں کو بڑا عادی سمجھتے ہیں، اور یہ بھی بتاؤں کہ جو نظام بنایا جاتا ہے یہ بھی ایک ادارہ ہے۔ میں آپ کو اصل میں بتانا ہی چاہتا تھا کہ جدید قانون کے اندر جو ادارے ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن میں تمام اداروں کی مثال اس لیے نہیں دیتا کہ بعض ادارے شریعت کے مطابق ہیں، بعض ادارے شریعت کے مطابق نہیں ہیں، لیکن خلافت کا جو ادارہ ہے یہ شریعت کے مطابق ہے۔ اس کے لیے لفظ آپ کچھ اختیار کر لیں، ملک اختیار کر لیں، سلطان اختیار کر لیں، ولی اختیار کر لیں، لفظ جو ہے وہ امیر اختیار کر لیں، وہ تو الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نظام جو ہے وہ ماننا پڑے گا۔ اور اس نظام کی تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جاتا، میں آپ کو آج صرف یہ اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے اہلیت وجوب، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ حق اس کے ہوتے ہیں جس کے لیے وہ اہلیت ہے، اور کچھ حق دوسروں پر ہوتے ہیں جو اس کے لیے جو ہے وہ ادا کیے جائیں۔ اور مثال کے طور پر امیر کی اطاعت، نبی کی اطاعت، یہ سارے جو ہیں وہ امتیوں کے اوپر حق ہے نبی کے، اور اسی طرح خلیفہ کے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اہلیت وجوب اس کو بولتے ہیں۔ اچھا، اب ایک لفظ ہے ہمارے ہاں پرسن۔ اب چونکہ عام طور پر جو وسیع نظام ہیں ان کے اندر بے شمار ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ میں اس وقت سعودی عرب کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں، جہاں کتاب و سنت دستور کے طور پر نافذ ہے، اور تو کسی ملک میں، اسلامی ملک میں دستور کے طور پر کتاب و سنت نافذ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو عبارت بھی سنا چکا ہوں کہ سعودی عرب کا نام جو ہے وہ المملکہ عربیہ سعودیہ ہے، اور اس کے اندر جو حاکمیت ہے، جو کنٹرول ہے، وہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو حاصل ہے۔ تو اس بنا پر جو ہے ان کے ہاں صرف وہی جو ہے اس کی حیثیت دستور کی ہے، اور باقی جتنے ہی ہدایات وہ دیتے ہیں، اداروں کی تشکیل کرتے ہیں، ان اداروں کے ممبران منتخب کرتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے ادارے جو ہیں وہ نظام کہلاتے ہیں۔
اصل میں انہوں نے قانون کا لفظ اس لیے اختیار نہیں کیا کہ قانون کے لفظ سے مغالطہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید ان کے ہاں بھی اسی طرح کے قانون ہیں جس طرح جو ہے وہ باقی ملکوں میں پائے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ وہ شریعت کے مطابق نہ ہو، اور اگر وہ شریعت میں بات نہ ہو، مثال کے طور پر آپ کچھ لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں، مثال کے طور پر میں نے انتخاب کیا ہے اپنا قاری مصطفیٰ راسخ صاحب کا اور عبدالرحمن عزیز صاحب کا، تو میں نے انتخاب کر دیا ہے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے، تو ان کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اس کام کو کریں گے نہیں۔ میں نے ان کا یہ کام یہ لگایا ہے کہ یہ باقاعدہ اس کو جو ہے وہ کاغذوں پر منتقل کر کے جو ہے وہ کتابی صورت دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میرا مقالہ بھی شامل ہو جائے گا، تو ہم ایک کتاب ایسی تیار کریں گے جو انشاءاللہ تعالیٰ درس نظامی کے اندر اصول کے طور پر وہ کتاب پڑھائی جائے گی۔ انشاءاللہ ہم اس کے اندر اصول دین، اصول عقیدہ بھی پیش کریں گے، اور اس کے اندر اصول قرآن بھی پیش کریں گے، اصول حدیث بھی پیش کریں گے، اور اسی طرح اصول فقہ بھی پیش کریں گے۔ تو میں کل آپ کو تفصیلی بتا چکا ہوں کہ ایک طریقہ جو ہے وہ حنفیہ کا ہے، انہوں نے جو ہے وہ فقہ کو پہلے تیار کیا ہے، اور فقہ کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ نام دے دیا فلاں کی فقہ، حالانکہ جو فقہ حنفی ہے یہ امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے، اس کے اندر بڑے لوگ شامل ہیں، اور خود انہوں نے ایک واقعہ بنایا ہوا ہے تاکہ اس فقہ کو جو ہے وہ اجماعی شکل دے دیں۔ کہتے ہیں 40 آدمی تھے، بھائی اگر وہ بھی لے لو تو نئی مصیبت ہے، 40 آدمیوں کا ادارہ بنے گا، اور ادارہ جو ہے پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ تمام لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ اس کے مطابق تھیں کہ وہ اس اجتماع میں شریک ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ادارہ تو خیر بناوٹی بات ہے، لیکن ویسے یہ آپ کو بتاؤں کہ امام کے نام پر فقہ تیار کر کے پھر جب اس فقہ کو جو ہے کتاب و سنت کے مطابق کرنے کے لیے جو ہے اصول بنائے گئے، تو وہ پھر ایسا ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے چونکہ فقہ اجتہاد کا نتیجہ ہوتی ہے، اس لیے اجتہاد کے نتیجے میں ساری جو ہے وہ باتیں آ گئیں، یعنی ان کے ہاں وہ تمام کی تمام فقہ جو ہے وہ اجتہادی ہے، اور اجتہادی بھی کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے ہاں اجتہاد اتنا وسیع ہے کہ صرف اطلاع کا نام نہیں ہے، بلکہ جو رائے بنتی ہے اور پھر رائے سے جو رائے نکالی جاتی ہے جس کے تخریج کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ان کی فقہ ہے۔ لفظ تخریج جو ہے فقہ میں استعمال ہو تو اس معنی میں ہوتا ہے، لیکن ایک لفظ تخریج جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے فن حدیث کے اندر۔ فن حدیث کے اندر عام طور پر جو تخریج ہے اس کو بولتے ہیں کہ آپ کسی حدیث کے متعلق یہ بتائیں کہ وہ کہاں پائی جاتی ہے، اور آپ اس کے متعلق یہ تحقیق بھی پیش کر دیں کہ وہ حدیث کس درجے کی ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے اور کس درجے کی ہے، اس کو بولتے ہیں تخریج۔ اور اگر آپ اپنی کتاب میں کچھ شرطیں لگا لیں، جیسے کہ نووی نے جو ہے وہ ان کی جو کتاب ہے ریاض الصالحین، اس کے اندر یہ شرط لگائی ہے کہ میں تمام حدیثیں صحیح لاؤں گا۔ اربعین نووی کے اندر بھی یہ شرط موجود ہے کہ تمام حدیثیں میں صحیح لاؤں گا۔ امام مسلم کی یہ شرط ہے کہ وہ تمام حدیثیں صحیح لائیں گے، اور امام بخاری کی اس سے بھی بڑھ کر شرط ہے کہ وہ اتنا کافی نہیں سمجھتے کہ ایک ثقہ آدمی نے جو ہے وہ دوسرے ثقہ سے جو ہے وہ روایت کر لی، بلکہ وہ لازم سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہو۔ اگر ایک دفعہ ملاقات ثابت ہو جائے پھر اس کی ساری حدیثیں جو ہیں وہ ملاقات کی صورت میں صحیح ہو جائیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محدثین کی شرطیں ہیں۔ تو ایک بات میں یہاں اور بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ جب بخاری اور مسلم جو ہیں یہ دونوں ایک روایت کریں اور ایک صحابی سے روایت کریں تو اس کو کہتے ہیں متفق علیہ، اور متفق علیہ کتابیں بھی تیار کر دی گئی ہیں۔ دولو مرجان جو ہے یہ بخاری مسلم کا آپس میں اتفاق ہے، اور اس نے نئے باب قائم کر کے جو ہے وہ کوشش یہ کی ہے کہ دور جدید کے بہت سے مسائل بھی جو ہیں وہ اس کے ساتھ رہنمائی مل جائے۔ تو لولو مرجان اس کی لیے کتاب ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اہلیت وجوب، ہاں ایک بات جو میں اس وقت آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جب بخاری اور مسلم میں صحابی ایک ہو، اس لیے کہ حدیثوں کا جو شمار ہوتا ہے نا وہ صحابہ سے ہوتا ہے، جب صحابی ایک ہو
تو اس وقت جو ہے اس کو متفق علیہ کہیں گے. اور اگر صحابی الگ الگ ہوں تو پھر اس کو متفق علیہ نہیں کہتے, اس کو بولتے ہیں رواہ البخاری و مسلم, یعنی اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یہ عام طور پر بہت سے علماء جو ہیں وہ اس سے غافل رہتے ہیں. میں نے یہ بات بتا دی. اب میں آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں اہلیت ادا. اہلیت وجوب جو ہے اس کے لیے ادارے کی بات جو ہے وہ اس پر مکمل ہوتی ہے کہ اس ادارہ کو بھی موجودہ قانون کے اندر جو ہے وہ پرسن شمار کر لیا گیا ہے. یعنی جب کوئی ادارہ بن جاتا ہے اور اس کا نظام بنتا ہے, اس نظام کے مطابق وہ ادارہ جو ہے وہ کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے, تو اس بنا پر جو ہے اس ادارے کو جو ہے وہ اس پر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے جو ماتحت ہیں وہ ادارہ جو ہے وہ ان ماتحتوں سے جو ہے وہ ان کی پابندیاں لگا کر جو ہے ان کو کنٹرول کرے. اس بنا پر ادارہ بھی ایک پرسن ہے. یعنی ہمارے قانون میں کوئی ٹرسٹ, کوئی سوسائٹی, اسی طرح کوئی اس طرح کی چیز جو رفائی کاموں کے لیے ہوتی ہے, اگر وہ بنا دی جائے تو پھر وہ خود بھی دعویٰ کر سکتی ہے عدالت میں اور اس کے خلاف بھی دعویٰ کیا جا سکتا ہے. اور اگر یہ ٹرسٹ یا سوسائٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ نہ ہو تو پھر نہ اس کے اوپر دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کا حق ہے کہ وہ کسی پر دعویٰ کرے. تو قانون کی یہ چیز چونکہ عام ہو گئی ہے اور یہ پرسن کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے, اصل جو شریعت کے اندر بات ہے وہ تو ہے اہلیت وجوب کی. ہم تو قانون کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قانون وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہو, اور اگر وہ اس طرح کا قانون ہو کہ شریعت میں اس کا ذکر نہیں ہے, جیسے کہ ناموں کا ذکر اور اسی طرح کسی کو خاص ہدایات جو ہے وہ شریعت میں اس کا ذکر نہیں ہوتا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جو ہے ہدایت دیتے تھے. آپ نے جو ہے حذیفہ سے کہا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ, تو یہ جو ہے یہ بظاہر تو شریعت میں ذکر نہیں ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا امیر کے طور پر. وہ گئے اور سخت سردی کے اندر جو ہے وہ معلومات لے کے آئے تھے دشمن کی. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ادارہ جب بن جاتا ہے تو پھر ادارہ جو ہے اس کا نظام جو ہے وہ اسے مجبور کرتا ہے کہ ادارے کا حق بھی ہو اور ادارے کا حق دوسروں پر ہو تو وہ لے بھی سکے. مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے چیز لے بھاگتا ہے ملازم, تو ادارے کا حق ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ امانت میں خیانت کا جو ہے مقدمہ قائم کرے. اگرچہ ہمارے ہاں جو ہے وہ شریعت نافذ نہیں ہے, لیکن انہوں نے جو قانون بنایا ہوا ہے اس قانون کا نفاذ ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں قانون دان کو جو ہے وہ جو وزیر قانون ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے وزیر قانون. سعودی عرب میں اس کا نام وزیر قانون نہیں رکھتے, اس کا نام رکھتے ہیں وزیر عدل, کیونکہ ان کے ہاں شریعت کا کام ہے عدل قائم کرنا, اور قانون کے اندر عدل ذمہ داری نہیں ہوتی. قانون کے اندر صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ قانون کے مطابق ہے. اسی لیے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ شریعت کے اندر ایک قاتل جو ہے اس کے بارے میں ثابت نہیں ہوتا کہ یہ قاتل ہے, تو کہ یہ قاتل جو ہیں یہ ثابت نہیں ہو سکے, اس لیے سارے بری ہیں. شریعت کے اندر اس کے لیے کچھ اور نظام بھی موجود ہے. جیسے کہ شریعت کے اندر جو ہے وہ ایسا نظام موجود ہے کہ سب سے پہلے اس کو کیا بولتے ہیں جی, وہ جو 50 قسمیں دلائی جاتی ہیں. ہاں جی, نہیں 50 آدمیوں سے قسمیں دلائی جاتی ہیں کہ آپ یہ گواہی دیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ, اس کو بولتے ہیں قسامہ. قسامہ اس کو بولتے ہیں. تو قسامہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ آدمی جو ہے اس کے لیے گواہ نہیں ہے, اس کے لیے قسامہ ہوتا ہے. اور اگر 50 مسلمان قسمیں کھا جائیں تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کم از کم دیت لاگو ہو جاتی ہے, تاوان لاگو ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک شخص جو ہے وہ یہود کے علاقے میں قتل ہو گیا. اب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ 2 بھائی آئے, ایک کا نام محیصہ تھا. چھوٹے بھائی نے چاہا کہ میں گفتگو کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, بڑا بھائی گفتگو کرے. دیکھو یہ بھی نظام کا حصہ ہے کہ جب 2 آدمی موجود ہوں تو ان کے اندر جو بڑا ہو وہ گفتگو کرے. چھوٹے کو اجازت نہیں ہے جب تک کہ بڑا نہ کہے. مثال طور پر بڑا جو ہے وہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا یا اتنا زبان کا جو ہے وہ نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو ہے وہ ہارون کو اسی لیے لیا ہے, وہ افصح منی لسانا,
کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں وہ جو کولا رکھا گیا تھا بچپن میں اس کا اثر تھا، تو اس لیے ان کی زبان صاف نہیں تھی، انہوں نے پھر دعا کی، اللہ نے کچھ صاف کر دی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہارون جو تھے وہ زیادہ فصیح زبان رکھتے تھے، تو حالانکہ بڑے بھی تھے 4 سال، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے اگر کوتاہی کی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی پکڑ لی، ان کے بال پکڑ لیے، تو انہوں نے انہیں جو ہے وہ اپنی ماں کا واسطہ دے کر جو ہے وہ اپنے بال چھڑائے ہیں۔ تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ نظام بہت اہم چیز ہے، اور جس ادارے میں نظام نہ ہو وہ ادارہ ہوتا ہی نہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ چیز ہے، تو ادارہ جو ہے وہ ایک خود اکائی بن جاتا ہے نظام کے ساتھ، تو اس کو بھی ہماری قانونی اصطلاح میں اور شریعت بھی اس کو مانتی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ یہ نظام چونکہ انسان بناتے ہیں، اس لیے شریعت کے منافی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نظام تو وہ ہے جو شریعت کے مطابق بنایا جائے، اس کی تو حیثیت جو ہے وہ اور ہوتی ہے، اور ایک نظام وہ ہوتا ہے جو شریعت کے منافی نہ ہو، اس کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ تو جو نظام بنایا جاتا ہے وہ تو شریعت کی تعلیمات سے بنایا جاتا ہے، اور جو ایسا نظام بنایا جاتا ہے جو شریعت میں نہ ہو، جیسے کہ آدمیوں کا تقرر، کسی کو جو ہے فلاں علاقے کا حاکم بنا دیا، کسی کو فلاں علاقے کا حاکم بنا دیا، تو یہ نظام جو ہے شریعت کے منافی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایسے لوگوں کو آپ وہاں کا حاکم نہ بنائیں جیسے جو نماز۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کچھ شکایات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، تو سعد بن ابی وقاص نے جو ہے وہ کہا کہ آپ تحقیق کر لیں۔ تو سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ کچھ مزاج کے جو تھے وہ ایسے تھے کہ آرام طلب تھے، تو ان کے بارے میں شکایتیں جو ہیں وہ خیال نہیں رکھتے، سستی کرتے ہیں، جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پکڑ نہیں کرتے، حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ سعد بن ابی وقاص وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ دونوں تم پر قربان ہیں جنگ بدر کے اندر۔ تو اس لیے یہ وہ شخصیت ہے، اور یہ مستجاب الدعوات ہے۔ جب ان کی تحقیق کے لیے لوگوں کو بھیجا گیا تو تمام لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ کہنے لگا جی ان میں یہ برائی ہے، ان میں یہ برائی ہے، ان میں یہ برائی ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے جب دیکھا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ تو بولتے نہیں ہیں، اور ایک آدمی جو ہے میری برائیاں کر رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب اس کی ایک آدمی برائی کر رہا ہے تو میں نظم و نسق کے سلسلے میں اگر ایک آدمی بھی کسی کے بارے میں جو ہے وہ برائی کرے، تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ اس کی جگہ پر نیا آدمی مقرر کیا جا سکتا ہے تو مقرر کر دینا چاہیے۔ بہر صورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو جو ہے وہ معطل کر دیا۔ انہوں نے جو ہے وہ اس آدمی کو بد دعا دی اور کہا کہ تو اس وقت تک جو ہے نہ مرے جب تک کہ جو ہے تجھ پر یہ الزام نہ آ جائے کہ تو اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ لڑکیوں کو جو ہے وہ چھیڑتا ہے، یا اس طرح کی انہوں نے بد دعا دی۔ وہ آدمی جو ہے بوڑھا ہو گیا، اور بوڑھا ہونے کے باوجود جو ہے وہ عورتوں کو چھیڑتا تھا۔ تو ساتھ یہ کہتا تھا کہ مجھے جو ہے یہ بد دعا لگی ہے سعد بن ابی وقاص کی، یعنی وہ مستجاب الدعوات بھی تھے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شریعت کی تو بہت چیزیں جو ہیں وہ ہدایات ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اہلیت ادا کیا ہوتی ہے۔ اہلیت ادا یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی جو ہے اس کو شعور مل جائے، لیکن یہ ادا جو ہے یہ اس وقت کامل ہوتی ہے جب کہ انسان بالغ ہو جائے۔ جب انسان بالغ ہو جائے تو یہ جو ہے وہ اہلیت ادا ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ہوتی ہے عقل۔ اہلیت وجوب کی بنیاد زندگی ہے، اس کی بنیاد ہے شعور اور عقل۔ شعور جو ہے یہ اصل میں عقل سے ذرا کم تر چیز ہوتی ہے۔ عقل جو ہے وہ وسیع تر چیزوں پر جو ہے وہ نظر ڈال کر جو ہے وہ فیصلے کر سکتی ہے، لیکن شعور جو ہوتا ہے یہ سامنے دیکھ کر مشاہدہ کر کے جو ہے پھر جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے جانوروں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کہ
اگر ہرن جو ہے وہ شیر کو دیکھے تو وہاں سے بھاگے گا، اور یہ جو ہے یہ باقاعدہ اس کی حس ہے اور یہ اس کا شعور ہے۔ میں اگر اور اس کو لمبا کروں گا تو اس کے لیے شعور میں کون سی چیزیں شامل ہیں اور عقل میں کون سی چیزیں شامل ہیں، میں اس وقت اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اہلیت ادا جو ہے اس کی بنیاد شعور ہے اور عقل ہے۔ اگر شعور ہوگا تو سزا جو ہے وہ بڑی تو نہیں دی جائے گی، لیکن چھوٹی سزا دی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو حکم دیا ہے کہ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے اگر نماز پڑھانے کے لیے کچھ سزا بھی دینی پڑی تو سزا دے دیں، اور حالانکہ اس پر نماز واجب نہیں ہے۔ نماز تو واجب ہوتی ہے بلوغت کے بعد۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شعور کی وجہ سے بھی کچھ حقوق بنتے ہیں اور کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جیسے بچہ اگر صاحب شعور ہو جائے تو جیسے میں نے اس کی مثال دی ہے کہ اس کو کچھ چیزیں بیچنے کے لیے، عام طور پر چھریاں بیچنے کے لیے، اسی طرح چنے بیچنے کے لیے بچوں کو لگا دیتے ہیں، تو یہ ساری جو خرید و فروخت ہے یہ جاری اور ساری ہوگی۔ تو اس طرح جو ہے جب بالغ ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ پھر اس کے لیے جو ہے وہ جو اہلیت وجوب ہے مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بالغ جو ہے اس کو تو اس کا مال بھی دے دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے بھی شریعت نے ایک شرط لگائی ہے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۔ حکم یہ ہے کہ اگر ولی جو ہے وہ کسی کی سرپرستی کر رہا ہے اور بچہ نابالغ ہے، اور اگر بچہ بالغ ہو جائے تو پھر ولی کو چاہیے کہ یہ مال جو اس کے پاس اس بچے کا ہے وہ اس کے سپرد کر دے، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ بچہ جو ہے بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتنا سمجھدار ہو کہ وہ مال کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں جو ہے وہ رشد پاؤ، رشد جو ہے وہ ہدایت سے اگلا مرتبہ ہوتا ہے۔ ہدایت جو ہوتی ہے وہ رہنمائی ہوتی ہے، اور رشد جو رہنمائی کے نتیجے میں انسان پا لیتا ہے اچھی چیز، اس کو بولتے ہیں رشد۔ اسی لیے دعا جب کی جاتی ہے تو اس میں جو ہے وہ رشد کہا جاتا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو رشد ہے وہ ہدایت سے اگلا درجہ ہے۔ تو رشد کی بات ہے کہ وہ صرف بات کو سمجھے نہیں، بلکہ وہ جو ہے وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کون سا نتیجہ جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ تو اس لیے اس کے لیے بسا اوقات جو ہے وہ عمر چاہیے۔ امام ابو حنیفہ نے اس کے لیے جو عمر مقرر کی ہے وہ 25 سال عمر مقرر کی ہے، کہ 25 سال کی عمر میں انسان عام طور پر جو ہے وہ اتنا بالغ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں بھی اب یہ رواج بنا ہوا ہے کہ جب بچہ جو ہے 25 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر شادی کی فکر بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے اہلیت ادا۔ اہلیت ادا کی بنیاد میں نے آپ کو بتایا شعور اور رشد، اور جو اہلیت وجوب ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ زندگی، خواہ وہ ناقص ہی ہو، جیسے کہ ماں کے پیٹ میں جو زندگی ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ دو چیزیں اس لیے بتا دی ہیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر حدیث پڑھنے والے لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، اور چونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اصول فقہ میں بہت اہم ہے، تو اس لیے اسی کا ایک حصہ جو ہے وہ اقرا ہے۔ آپ نے اگر یہ بات دیکھنی ہو تو جامع الاصول کے اندر اہلیت وجوب اور اہلیت ادا کی بات دیکھ لیں۔ اگرچہ وہ تو اہل رائے ہیں، انہوں نے تو تمام وہ صورتیں جو ہے وہ فرض کر لو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فتوے دیے ہوئے ہیں، جبکہ اہل حدیث جو ہے وہ اتنی بات نہیں کرتے۔ ان کا تو کام ہے صرف حدیثوں کو جو ہے لاگو کرنا۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے کہ رفع الامت الخطا والنسیان، غلطی بھی معاف ہے اور بھول بھی معاف ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، جس پر وہ مجبور کیے جائے وہ بھی جو ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک آدمی سویا ہوا ہو تو سوئے ہوئے آدمی کا جو ہے وہ کوئی جرم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر سویا ہوا آدمی جو ہے وہ ہوش میں ہو، اور مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اوپر سو گیا ہے اور وہاں سے وہ گر جائے اور نیچے ایک آدمی جو ہے وہ موجود ہو، اس کے اوپر وہ گرا ہے، وہ آدمی مر گیا،
تو اس کے اوپر جو ہے وہ نہ تو قصاص ہوگا اور نہ تاوان ہوگا۔ ہاں اگر اس کی تھوڑی سی بھی غلطی ہے کہ اس نے ایک ایسی غلطی کی ہے جس کا بہت امکان ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس میں گر جائے، کہ مثال کے طور پر کسی آدمی نے اپنے گھر کے سامنے جو رستہ جاتا ہے وہاں اس نے گڑھا کھود دیا ہے۔ اب جب گڑھا اس نے کھود دیا ہے تو اب یہ گڑھا جو ہے رات کو اگر روشنی نہ ہو تو گڑھے کا پتہ نہیں لگتا، اور اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو، میں اس لیے کہ لوڈ شیڈنگ تو آپ جانتے ہیں نا، اگر 2 گھنٹے کے لیے بتی چلی گئی رات کو اور کوئی آدمی جو ہے اس نے اپنے گھر کے سامنے گڑھا کھودا ہوا ہے کہ اگر یہاں کوئی چور وغیرہ آئے تو یہ گڑھا جو ہے یہ باقاعدہ اس کو بچا دے، یعنی وہ گڑھے میں گر جائے تاکہ میں چوری سے بچ جاؤں، تو یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ قتل خطا ہے، اس کے اوپر تاوان پڑے گا۔ ہاں اگر اس نے ایسی جگہ جو ہے وہ کنواں کھود دیا ہے جہاں یہ گرنے کا امکان نہیں ہے، پھر اس پر تاوان نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں شریعت تو بہت باریک ہے، جیسے میں نے آپ کو قسامہ کا بتایا ہے، پھر اس طرح شریعت جو ہے وہ کن کن پر تاوان لاگو کرتی ہے، اس کے لیے عاقلہ کی بات بہت لمبی چوڑی ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے جو ہے وہ قانون بھی پڑھایا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ میں نے مطالعہ کی ہوئی ہیں، لیکن اب آپ کو میں قانون پڑھانے لگوں تو پھر یہ کتاب نہیں آپ کو پڑھا سکتا۔ آج بھی میں نے اس لیے کچھ بات جو ہے وہ یہ کر دی ہے کہ آج جمعرات تھی اور مجھے خیال یہ تھا کہ انشاءاللہ اس کتاب کی جو عبارتیں ہیں میں آپ کو جو ہے وہ ہفتے کے روز انشاءاللہ پھر ان کا ترجمہ بھی کروں گا، اور اس کے اندر جو باریکیاں ہیں کہ امام بخاری اس حدیث میں یا اس قرآن کی آیت میں کون سا پہلو جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں، تو تمام آیات جو دیے ہیں انہوں نے ان کے اندر انہوں نے کوئی نہ کوئی پہلو اجاگر کیا ہے۔ اس طرح جو حدیثیں لیں گے ان کے اندر بھی پہلو اجاگر کریں گے، لیکن ایک اصطلاح جو ہے میں استعمال کیا کروں گا، آپ اس کو سمجھ لیں، مترجم بہی اور مترجم لہو۔ مترجم بہی تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو باب کے بعد آتی ہیں، اور ابھی احادیث جو امام بخاری خود سند سے اپنی سند سے لاتے ہیں وہ احادیث نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر اگر احادیث بھی آئیں گی تو وہ احادیث جو ہیں یا تو معلق ہوں گی، یعنی سند ان کی پوری نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں پھر الگ کتابیں ہیں، معلق حدیثوں کو جو ہے وہ ابن حجر نے تمام کو اکٹھا کر دیا ہے۔ تو یہ کام جو ہے یہ محدثین نے کیا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ امام بخاری کی وہ حدیث جس سے امام بخاری جو ہیں وہ صرف ایک پہلو جو ہے اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ امام بخاری کا فتویٰ نہ سمجھا جائے۔ امام بخاری کی فقاہت ہے، اجتہاد ہے۔ امام بخاری کی فقاہت جو ہے وہ چونکہ حدیث کی فقاہت ہے، وہ اس سے جو ہے وہ اس کو جو ہے کوئی نہ کوئی اہمیت دے کر جو ہے وہ مثال بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مترجم بھی تو وہ حصہ ہوتا ہے، اور اس کو عام طور پر ترجمۃ الباب بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو حدیثیں لاتے ہیں مختلف مزید پہلو کھولنے کے لیے تو ان کو کہتے ہیں مترجم لہو۔ تو یہ چیز جو ہے میں نے آج آپ کے لیے جو ہے واضح کی ہے۔ تو ویسے ابھی 3 منٹ باقی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوئی سوال کر لیں تاکہ وقت کے مطابق، ویسے تو مجھے 8 منٹ لینے چاہیے، اس لیے کہ آپ 5-10 منٹ جو ہے وہ خرچ یہ لگا دیتے ہیں لاؤڈ سپیکر درست کرنے کے لیے، سیٹنگ کے لیے۔ اس کو پہلے آپ کو جو ہے وہ سیٹنگ کرنی چاہیے۔ چلیے کوئی سوال ہے تو کر لیجئے۔ ہاں جی، نہیں، صرف موضوع پر۔ جی چلیے جی، کوئی سوال کیجیے آپ۔ ہاں جی مصطفیٰ صاحب۔ بخاری نے یہ پہلے کرنا قوم کو مشکل میں ڈال دیا۔ جی مشکل میں ان کو ڈالا ہے جو بخاری پڑھتے ہیں، اور جو بخاری پڑھتے ہی نہیں ہیں ہاں ان کی تو آسانی ہے۔ دیکھیے جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخاری پھاڑتے ہیں، ہم پھاڑنا اس کو بولتے ہیں کہ وہ دوڑ لگائی ہوتی ہے انہوں نے، لفظ بھی پورے نہیں ہوتے، اور عام طور پر